درس فی آثار رحمت اللہ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں بندوں کو ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، خوشخبری دینے والی، بارش آنے سے پہلے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، کون چلاتا؟ تمہارے بس میں ہے، چلا سکتے ہو؟ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، پھر وہ ہوائیں جو ہیں وہ اٹھاتی ہیں، وہ ابخرات مویا پانی کو اٹھا کے اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں، اور بادل پھر پانی سے بھر جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں، پانی سے بھر جاتے ہیں۔ تو اللہ حکم فرماتے ہیں کہ سقنا ہو، پھر ہم ان کو چلاتے ہیں، یعنی بادلوں کا بننا، ہواؤں کا بھیجنا، بادلوں کا اوپر جانا، پھر بادلوں کا چلنا، سب اللہ کے حکم سے۔ کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ کسی بادل کو چلا سکے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ بادل کو کہے کہ ادھر برسو ادھر نہ برسو، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ ہاں بندہ مانگ سکتا ہے لیکن دینے والا اللہ ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ مبارکہ ہے کہ آپ جو مدینہ منورہ میں خطبہ فرما رہے تھے کہ ایک بندہ صحابہ میں سے کھڑا ہوا اور اس نے باہر سے آیا ہوا، یعنی دیہاتوں سے آیا ہوا آدمی تھا، تو اس نے عرض کیا کہ حلق المال والعیال یا رسول اللہ، حضور ہمارے تو مال بھی برباد ہو گئے، جانور بھی برباد ہو گئے، بچے بھی برباد ہو گئے، بارشیں نہیں ہیں، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، تو ہم قحط سالی کا شکار ہو چکے ہیں، مہربانی فرما کے اللہ سے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کی حالت میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں بارش دے، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، ہم پہ بارش برسا، ہمیں ان لوگوں میں نہ کر کے تیری رحمت سے نا امید ہو گئے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں بارش کے لیے کہ اللہم انشر رحمتک، اللہم اسقی بلدک، اللہم اسقی عبادک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا غیاث اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ اللہ کا پیغمبر ہے لیکن بارش اللہ سے مانگ رہے ہیں۔
اسی لیے عقیدوں کو سمجھا کریں کہ اللہ کا نبی بھی خود بارش نہیں کر سکتے، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا آئینہ صحابۃ فی السماء، ہم نے آسمانوں میں کوئی بادل کی ٹکڑی چھکڑی بھی ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن حضور نے جب دعا شروع کی تو بس بادل آئے، اور اس کے بعد بھی دعا میں آپ نے ہاتھ مبارک آپ نے نیچے نہیں رکھے اور بادل برس پڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بارش ہوتی رہی اور حضور نے اسی میں نماز پڑھائی۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو آدمی گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور بلکہ حضور اعلان بھی فرما دیتے تھے کہ صلو فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، بارش ہے، راستے میں پھسل جائے بندہ، ہڈی ٹوٹ جائے، تکلیف ہو جائے، اللہ یہ تو نہیں چاہتے۔ وہ تو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت قریب من المحسنین ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ بارش جو ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے نا تو پورے مدینہ جل تھل ہو گیا تھا، اور ہمیں گھٹن تک پانی میں ہم گزر گزر کے گھروں میں پہنچے، گلیاں بھر گئیں، مدینہ بھر گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نبی رحمت ہے نا، رحمت مانگ رہی تھی تو رحمت جوش میں آ گئی۔ اب دوسرا جمعہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اسی بارش میں بھی جمعہ پہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، پھر ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اب دیکھیں صحابہ کی دیانت امانت، وہ کہتے ہیں اللہ عالم هو الرجل الذي قام في الاسبوع الاول ام رجل، یہ وہی آدمی تھا یا اور تھا، اللہ جانتا ہے۔ یعنی صحابہ کی روایت کرنے میں کتنا دیانت ہے کہ ہم نہیں پہچان سکے کہ یہ وہی بندہ ہے جو پچھلے جمعہ کھڑا ہوا تھا یا کوئی اور بندہ۔ اس نے پھر وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق العیال والاموال، اب تو حضور بارش اتنی ہوگی، 8 دن ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے، اب بچے بھی مر رہے ہیں اور جانور بھی مر رہے ہیں، باہر جا ہی نہیں سکتے، کہاں سے گھاس کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو ایسے گھمایا اور فرمایا ہوا علینا ولا علینا۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ مدینے کے ارد گرد میں بارش ہو، بس ہمارے اوپر اب نہ ہو، بہت ہو گئی ہے بارش۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے حضور کی انگلی مبارک پھر رہی تھی ایسے ایسے بادل کٹ رہے تھے، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اب بادل جو ہیں مدینے سے تو ہٹ گئے، تو لہٰذا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ ایک چمکتا ہوا تاج ہے، بادل تو باہر چلے گئے۔ اور جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو بارش تھم چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منظور ہو چکی، اور کیسے نہ ہو، اب تو حضور نبی تھے نا، اب تو نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، اب تو عظمت بھی تھی، رفعت بھی تھی۔ لیکن جب حضور ابھی بچے تھے، یعنی ابھی نبوت تو آپ کو 40 سال کے بعد ملی ہے نا، اور ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، یاد رکھے، چونکہ اللہ کی شان ہے کہ آدمی 40 سال میں آ کے ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر پیغمبر کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو 40 سال کے بعد، اور اسی میں کوئی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آمنا باللہ، اب دیکھیں نا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے، اللہ قیامت میں اس کو علماء کی صف میں اٹھائیں گے۔ اس لیے علماء نے 40 حدیثیں چھوٹی چھوٹی جمع کر کے چھاپ دی ہیں کہ ہر بندے کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ حدیث مبارک لمبی ہو تو پھر کون یاد کر سکتا ہے، لیکن چھوٹی حدیث مبارک ہو تو یاد ہو جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے 40 حدیث کے نام سے
40 حدیثیں جمع کر دی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے لیکن یاد رکھیں کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال کے اندر متفق علیہ طور پہ جمیع محدثین کے نزدیک قبول ہوتی ہے. ضعیف حدیث کا انکار کر کے دراصل آپ منکرین حدیث کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. ضعیف حدیث مانا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اس کا کوئی، اگر ضعیف حدیث کا کوئی نفع ہی نہ ہوتا تو پھر امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، یہ سب کتابوں میں جو ضعیف حدیث ہیں ان کو کیوں جمع کیا گیا؟ اور پھر یہ ایک علم ہے، ہر بندے کی طاقت نہیں ہے کہ حکم لگا سکے. یعنی چوتھی صدی کے بعد پھر بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے جو یہ حکم دے سکیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قوی ہے یا صحیح ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو امام بخاری کی شرح لکھنے والا بندہ ہے، انہوں نے کہا میں اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا کہ میں کسی حدیث پہ حکم لگا سکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک راوی کی وجہ سے حدیث میں ضعف آ جاتا ہے لیکن اس کا متن جو ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کے طرق متعددہ ہیں، ایک سند یہ ہے، ایک سند یہ ہے، بعضها یقوی بعضا، ایک دوسرے کو طاقت ملنے سے وہ حسن ہو جاتی ہے. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ وہ لکھتے ھذا حدیث حسن صحیح غریب. اللہ کے بندے جب صحیح ہے تو پھر حسن کیسے ہوگی؟ اگر حسن ہے صحیح ہے پھر غریب کیسے ہوگی؟ تینوں کو لکھ دیا حسن صحیح غریب. تو اشارہ کرتے ہیں کہ ایک سند ایسی ہے جو درجہ صحت تک پہنچ گئی ہے، ایک درجہ حسن تک پہنچ گئی، اور ایک تو ایسی سند ہے جس میں غرابت ہے. اس لیے ہر حدیث پر آدمی کو یہ فوراً حملہ نہیں کر دینا چاہیے جی حدیث ضعیف ہے. فضائل اعمال میں تو کسی کو اعتراض ہی نہیں نا ضعیف حدیث پر. اسی لیے جتنی فضائل کی کتابیں ہیں، ترغیب کی، ترہیب کی، ان میں سب روایات ضعیف نقل کی جاتی ہیں. تو بہرحال اس حدیث میں ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ کی مسجد میں من صلی 40 صلاۃ 40 نماز پڑھے، لیکن اس طرح کہ ہر جماعت کے ساتھ نماز ہو، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، یعنی نماز سے پہلے مسجد میں آ جائیں، تو کتب لہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے. تو وہاں بھی 40 عدد یعنی نمازوں کا ذکر ہے. اچھا اسی طرح دیکھیں اللہ کے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا میقات پہ تو پہلے تو 30 دن روزے رکھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ نہیں 10 اور رکھو. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً 40 راتیں جو ہے پوری ہوئی. تو اللہ نے وہاں ان کو بھی 40 راتوں کے لیے طور پہ بٹھایا ہے. اسی لیے بعض علماء نے جیسے کہ یہ تبلیغی بزرگ ہیں، تبلیغی جماعت والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی زیادہ زور یہ چلے پہ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کوئی حکمت تو ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو 40 راتیں ہی بٹھایا ہے. اور 40 نمازیں پڑھنے سے آدمی علماء میں شمار ہوتا ہے، اور 40 نمازیں پڑھنے سے آدمی نفاق کی بیماری سے بری ہو جاتا ہے. اور اب تو یہ بات جو ہے یعنی روایات میں بھی ہے، اب جدید میڈیکل بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے جو مراحل ہیں نا جی، پہلے نطفہ ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، تو اس میں 40 دن کا وقفہ ہوتا ہے. یعنی 40 دن کے بعد نطفہ جو ہے علقہ میں آتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے،
40 دن کے بعد پھر اس میں گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اعضائے انسانی میں ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ تو ان علماء نے بھی کہا کہ 40 دن جب ہم لگوائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی تبدیلی آئے گی، بے نماز ہوگا تو نمازی بن جائے گا، بے دین ہوگا تو دیندار بن جائے گا۔ تو بہرحال لا شک فی ذلک اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اس وقت تو خیر 1 2 نہیں، لاکھوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ بگڑے تگڑے شرابی کبابی حالانکہ نشہ نہیں چھوٹتا، لیکن الحمدللہ جی ان کے ساتھ لگ گئے نشے وشے بھی چھوٹ گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہیں جیسے چاہیں اور جب چاہیں تو اس لیے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت میں کیسے مثالیں دی ہیں کہ بارشیں کون چلاتا ہے، اور یہ بھی پتہ لگا کہ کبھی کبھی تو بارشیں جو ہے نا جی، یہ جو ابخارات ہیں نا ان کو اوپر لے جاتی ہیں، پھر وہ پہاڑ بنتے ہیں، اور کبھی آسمانوں سے براہ راست بارش برستی ہے۔ یاد رکھو بارش کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آسمانوں سے ڈائریکٹ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمانوں سے ہم نے برکت والا پانی اتارا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں سے براہ راست نہیں بلکہ وہ جو ہوا لے آئی تھی اور بادل بنے تھے ان بادلوں سے اللہ پانی برساتے ہیں۔ ایسے فرمایا انتم منزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم ان بادلوں سے تم پانی اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایسا کریں نا جی، آج کل تو سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، کوئی آدمی 20 سیر کے وزن کی چیز بھی ہوا کے اندر ایسے کھڑی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا بھی تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد گر جائے گی، جب شکل کا فرق پڑے گا تو گر جائے گی۔ لیکن کمال قدرت دیکھو نا جی کہ بادل بھرے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنی لاکھوں ٹن پانی اٹھایا ہوا ہے اور پھر کھڑے ہیں اپنی جگہ پر۔ اچھا پھر وہ پانی جو بادل جیسے بھرے ہوئے ہیں، کبھی آپ کو دیکھے نظر بھی آیا ہے، آپ ہوائی جہاز میں جائیں نا جی تو کبھی کبھی ہوائی جہاز بادلوں کے نیچے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہوائی جہاز جب اور اونچائی پہ جاتے ہیں 40,000 قدم پہ جاتے ہیں تو بادل نیچے رہ جاتے ہیں، وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاز بادلوں کو چیر کے اوپر نکل جاتا ہے تو پانی کدھر گیا؟ وہ کیوں نہیں گرا جب جہاز اس سے گزرا؟ اس کو روکنے والا کون ہے؟ خدا کے لیے غور کیا کریں کہ ہر قدرت اللہ کی ہمارے سامنے ہے۔ اب وہ بادل جو ہیں جی پھر یہ بھی نہیں ہے نا کہ اپنے مرضی سے برس پڑے، نہیں، اللہ کے حکم ہے، سکنا ہو سکن ہم چلاتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے کسی بادل سے آواز سنی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو چلاؤ چلاؤ چلاؤ، فلاں جگہ رہے کہ فلاں آدمی کے باغ پہ اور زمین پہ بارش کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس نے بھی سن لی۔ کبھی کبھی فرشتوں کی بات بھی انسان سن لیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جب آ کے حضور کے سامنے بیٹھ کے سوال کرتے تھے، صحابہ نہیں سنتے تھے، صحابہ بھی سنتے تھے۔ تو اس اللہ والے نے بھی بات سن لی، اس نے دیکھا کہ اب بادل جو ہے ادھر جا رہے ہیں، اس نے بھی اسی رخ پہ جانا شروع کیا، دیکھو تو صحیح کہاں جاتے ہیں۔ اور کافی دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی کے باغ ہے اور کھیت ہیں، وہاں جا کے بادل کھڑے ہو گئے اور برس پڑے، اور دیکھا کہ ایک آدمی سفید داڑھی ہے اور ہاتھ میں اس نے وہ کسی پکڑی ہوئی ہے اور پانی کے نالوں کو ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی جا کے بیٹھ گیا، جب وہ کام سے فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا اور میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے اتنے دور سے آیا ہوں۔ تو میں بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے ایسے بادل سے سنا تھا، حکم ہوا کہ آپ کی زمین پہ برسے اور کسی جگہ نہیں برسا۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ اچھا تم نے بھی سن لیا؟ ابھی اب اللہ نے مجھے سنا دیا ہے تو اس میں فرمانے کہ بھائی اور تو میری کوئی نیکی نہیں ہے،
لیکن میرا جو فصل ہوتا ہے نا اس کو میں نے 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں. اگر مجھے فصل میں 300 ریال ملتا ہے، 100 اللہ کے لیے، 100 گھر والوں کے لیے، 100 پھر زمین پر لگانے کے لیے. تو میں نے اپنی زمین میں اللہ کا حصہ رکھا ہوا ہے تو اللہ مجھے پانی بھی دیتے ہیں. جب میں نے تیسرا حصہ رکھا ہی اللہ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پانی کیسے نہیں دیں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سارا میرے اللہ کا نظام ہے. پیغمبر کی دعا سے بارش برس سکتی ہے، ولی اللہ کی دعا سے بارش برس سکتی ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش برسا سکے. هو الذی یرسل الرياح. ورنہ میرے مدنی پاک کی تو شان یہ ہے نا، جب حضور ابھی بچے تھے مکے میں بارش نہ ہوئی تو سارے لوگ گئے عبد المطلب کے پاس. یہ بعض آثار میں ہے کہ نہیں ابھی طالب کے پاس گئے، عبد المطلب فوت ہو چکے تھے. تو انہوں نے بات کہتے کہ نہیں عبد المطلب کا ہی، ابھی حضور کا ابتدائی یعنی بالکل چھوٹی عمر تھی، تو ابھی 1-2 سال یعنی ذات کا دور گزر رہا تھا. انہوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج دعا مانگتے ہیں. تو وہ اپنے یعنی پوتے کو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے آئے اور عتبۃ الباب، کعبۃ اللہ کے آگے جو ایسے بڑا ہوا ہے نا تھوڑا حصہ، اس کے اوپر رکھ کے انہوں نے کہا کہ یا اللہ اور عمل کوئی نہیں ہے اور مکے والے لوگ پانی کے بغیر مر رہے ہیں، اس بچے کے چہرے کی وجہ سے پانی عطا فرما دو. یاد رکھو زندہ کا وسیلہ پکڑنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک آدمی بزرگ ہے، آپ کہتے نہیں میرے لیے دعا کریں، تو یہ تم منع نہیں. اختلاف ہے کہ کسی کی موت کے بعد اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. زندگی میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. تو حضرت نے جب دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ صحابہ وہاں مکے والے کہتے ہیں کہ ابھی بچے کو لے کے گھر میں نہیں پہنچے کہ بادل برس پڑے. اسی پہ پھر انہوں نے حضور کے شان میں وہ قصیدہ لکھا تھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کیا ہے گورے چہرے والے محمد، تیرے چہرے کو دیکھ کے تو بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں، وہ بھی برس پڑتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن اصل بارش دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اپنے عقیدے ٹھیک رکھو. دعا پیغمبر کی برحق ہے، معجزہ پیغمبر کا بھی برحق ہے، کرامت اولیاء کی بھی برحق ہے، لیکن سب چیزوں کے دینے والا، تمام نظام کو چلانے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی طرح حضرت الحضرمی جو تھے وہ تابعی تھے، صحابی بھی نہیں تھے. الحضرمی تو لشکر تھا تقریباً 2000 کا، کسی دشمن نے ان کو غلط راستے پہ لگا دیا. وہ اس راستے میں نے کہا یہ راستہ چلے جاؤ، یہ آپ کو جلدی پہنچ جائے گا. وہاں آگے بھٹک گئے اور سہارا تھا. تو ساتھی آئے، انہوں نے کہا حضرت 2000 کا لشکر ہے، پانی ہے نہیں. اور آگے بھی ہم نے معلوم کیا ہے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کم از کم 2 دن کے فاصلے پر پانی ہے. پیدل جا رہے تھے، کچھ گھوڑوں پہ، کچھ پیدل، کچھ اونٹوں پہ. تو حضرت فرمایا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الحاجہ، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور درود شریف پڑھا، اور پھر یہی اللہ کے اسماء، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم انزل علینا الغیث. ابھی آپ دعا مانگ رہے تھے، بارش فوراً. تو یہ بزرگوں کی کرامت ہے، اللہ والوں کی کرامت ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، اس قبول نہ ہونے کی وجہ سے اصل وجہ کیا ہے کہ ایک تو ہماری زبان گندی ہوتی ہے، زبان پاک نہیں ہوتی، اسی سے گانے گاتے ہیں اور اسی سے عورتوں کو چاٹتے ہیں اور اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ استجاب لکم، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ حجر اسود کو بھی بوسہ دو اور بیوی کے بدن پہ بھی بوسے دو. ویسے تو جائز ہے بوسہ، لیکن گندی جگہ پر تو نہ دو. یعنی یہ عجیب
سی بات ہے نا کہ ہم لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھ رہے ہیں کلمہ زبان سے، اسی سے جھوٹ بھی بول رہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک آدمی نے آگے عرض کیا کہ حضرت حضور کے زمانے میں کوئی تکلیف ہوتی، اب سورۃ فاتحہ پڑھتے دم کرتے ٹھیک ہو جاتا بندہ، اب سورۃ فاتحہ 100 دفعہ بھی پڑھے ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا قرآن وہی ہے، فاتحہ بھی وہی ہے، لیکن وہ صحابہ والی زبانیں میں کہاں سے لے آؤں؟ وہ پاک زبانیں تھی، صدق مقال تھا، عقل حلال تھا، کھانے میں بھی کوئی حرام نہیں تھا اور بولنے کے اندر بھی کبھی کذب نہیں تھا، اس لیے پھر ان کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض بڑے بڑے بزرگ جو ایسے چادر ڈال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تمہاری نظر جو ہے وہ غیر محرم پہ نہ پڑے، وہ کہتے ہیں 40 دن یہ قبضہ کر لو کہ میری نظر غیر محرم پہ نہ پڑے، دیکھو اس کے بعد تیری نظر میں اللہ تاثیر پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو یہ تو پھر وہی بات ہے نا جی، تماشا ہے نا، قرآن بھی دیکھ لیا، لوگوں کی لڑکیوں کو بھی دیکھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، گانا بھی سن لیا، ٹی وی پہ بیٹھ کے علماء کی تقریریں بھی سن لی اور فلمیں بھی دیکھ لی، یہ تو پھر اللہ سے دھوکا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، پھر منافقوں کی طرح نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کتنی اللہ نے پیاری مثال دی ہے، لیکن دعا کریں کہ کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، سمجھنا بھی چاہیں۔ فرماتے ہیں وَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم اس بادلوں کو چلاتے ہیں اس زمین کی طرف جو مر چکی ہے، یعنی زمین میں جو ہے نا جی، جہاں سبزہ نہ ہو گویا وہ زمین مردہ ہے، تو اللہ کا پانی آتا ہے فَأَنزَلْنَا بِهَا الْمَاءَ، پھر اللہ پانی اتارتے ہیں، پانی سے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اب جب زندہ ہوتی ہے پھر اس سے پھل پودے درخت ہر چیز نکلتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب بارش ہو جائے، آپ جا رہے ہوتے ہیں صحرا میں، کیسے جو گھاس نکلا ہوا ہے اور کئی چیز، حالانکہ کسی نے کاشت تو نہیں کیا نا، زمین مردہ تھی، جب زندہ ہو گئی تو اس سے چیزیں نکل آئیں۔ تو اس میں سمجھانے والی بات کیا ہے، ذرا غور کریں کہ مقصد یہ ہے کہ زمین مردہ ہو جائے تو بارش آگے پانی آگے زندہ کرتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو اللہ کے قرآن کی بارش ہوگی تو زندہ ہو۔ اس لیے مردہ دلوں کا علاج جو ہے وہ قرآن ہے، مردہ دلوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، مردہ دلوں کا علاج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات طیبات ہیں۔ اور جب آدمی ذکر کی کثرت کرتا ہے، اور جب آدمی تلاوت قرآن کی کثرت کرتا ہے، جب آدمی نماز، وہ مردہ دل جو ہے اس پر بھی رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب کیا تھا، روح الامین، روح، کیوں؟ جب قرآن لاتے ہیں تو قرآن سے ہمارے اندر وہ روح آتی ہے، زندگی آتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا جو روح ہے، جو مردوں کو جلانے والا ہے، جو جاہلوں کو عالم بنانے والا ہے، جو بھٹکے ہوں کو راستہ دکھلانے والا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو اس لیے اب اللہ پاک نے فرمایا کہ غور کرو کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثقالاً، بوجھل پانی سے بھرے ہوئے، سقناہ لبلد میت، ہم چلاتے ہیں اس جگہ جو زمین مردہ ہے، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات،
نبات، اس پہ ہم پانی برساتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں۔ فرمایا جب یہ تم دیکھتے ہو اسی طرح سوچ لو، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، جس طرح زمین سے ہم پھل نکالتے ہیں اسی طرح ایک دن آئے گا جب تمہیں بھی ہم زمین سے نکالیں گے، پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اور میں نے یہ مثالیں اللہ فرماتے اس لیے دی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو کہ اگر ان پھلوں کا نکالنا اللہ کے لیے تو تمہارا نکالنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ جب بارشیں برستی ہیں نا تو زمین جو ہے علماء نے لکھا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک زمین تو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، بہترین زمین ہے، اور اس سے پھر ماشاءاللہ زور سے کھیتیاں نکلتی ہیں، اعلیٰ زمین، بہترین زمین۔ اچھا ایک زمین یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی اندر جذب نہیں کرتی لیکن کم سے کم پانی کو روک کے رکھتی ہے، لوگ پانی بھر دیتے ہیں، اس کی زمین یعنی بڑی چٹیل اور سخت زمین ہوتی ہے۔ اور ایک زمین ایسی ہوتی ہے کہ کلر ہے، شور ہے، اس میں جو پانی پڑے گا اور گندگی بڑھ جائے گی اور کلر شور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے 3 مثالیں دی ہیں کہ جو صحیح معنی میں مومن کا دل ہے وہ تو قرآن کی آیت برستی ہے، رحمت برستی ہے، اس کو ہدایت ملتی، اس کا ایمان زندہ ہو جاتا، اس کا دل مطمئن ہو جاتا، اس کے چہرے پہ نور ایمان کی روشنی آ جاتی ہے۔ وہ تو اعلیٰ دل ہے نا، متقین کا دل ہے، انبیاء کا دل ہے، مرسلین کا دل ہے، صالحین کا دل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قرآن سے مزید تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو حاصل ہو رہا، اور ایک یہ ہے کہ بالکل کافر کا دل ہے، جو قرآن اترتا ہے وہ انکار کرتا جا رہا ہے، انکار کرتا جا رہا ہے اور گمراہی میں پڑا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد کئی لوگ ہیں جو الٹا گمراہ ہو گئے، انکار کرتے گئے، اور کئی لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے اس کو کیا ہدایت ملے گی؟ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اسی طرح قرآن میں ہے کہ جنوں نے جب قرآن سنا، حضور تلاوت فرما رہے تھے، فلما حضروہ قالوا انصتوا، کہا چپ کرو چپ کرو، سنو کیا پڑھ رہا ہے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب واپس گئے ہو ماشاءاللہ مومن بھی بن گئے اور لوگوں کو کفر سے ڈرانے والے بھی بن گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی یا پھر حضور کی زبان سے سنی ہے۔ یاد رکھو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ وجہ یہ ہے کہ اصل کتاب کامل مکمل تورات تھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سے مسائل لیتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا حوالہ دیا، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ اور یہ بھی پتہ لگا جنوں کی کتنی لمبی عمر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 1200 سال کا فرق ہے۔
انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ قرآن ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، حق کی ہی رستہ دکھلاتا ہے، صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جیسے اچھی زمین میں سبزے نکلتے ہیں اور گندی زمین میں کچھ بھی نکلتا ہے، تو اسی طرح اچھے دلوں میں اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے، وہ اچھا قرآن سننے کے بعد وہ مومن بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں، صالح بنتے ہیں، متقی بنتے ہیں۔ اور جو جن کے دل شور زدہ ہیں، مردہ دل ہیں، ان پہ قرآن اثر نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو قرآن ہدایت دیتا ہے، اللہ کے انبیاء بھی ہدایت دیتے ہیں، لیکن توفیق ہدایت دے کر منزل پہ پہنچانا یہ اللہ کا کام، ہدایت کرنا ان کا کام ہے کہ ان نے بتا دیا ابھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، لیکن اس کو اس رستے پہ پہنچا دینا اور جنت کا رستہ صحیح یہ اللہ کے ہاتھ۔ اس لیے جب مومن جنت میں جائیں گے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ جنت کا راستہ دکھلایا، اگر اللہ نہ دکھلا تو ہم کیسے آ سکتے۔ تو اب ان آیات کی مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں، لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه هو المتصرف والحاكم والمدبر المسخر وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر، نبه تعالى على أنه هو الرزق وأنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة۔ اللہ نے پہلے ذکر فرمایا تھا جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے تخلیق آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا اور یہ بھی سمجھایا کہ متصرف اللہ کی ذات ہے، حاکم اللہ کی ذات ہے، پورے عالم کی تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تمام چیزیں مسخر کر دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے پھر بتلایا کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم بھی اسی سے دعا مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اسی سے دعا مانگو، عاجزی سے اور ذلت سے۔ جتنا تم گڑ گڑا کے دعا مانگو گے، خفیہ طریقے سے دعا مانگو گے، رو رو کے دعا مانگو گے، اتنی دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اب اللہ نے اس میں تنبیہ کی کہ رازق بھی اللہ کی ذات ہے اور قیامت والے دن دوبارہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور فرماتے ہیں مِنْهُم مَّن قَرَأَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، ایک قرات ہے بشرن، ایک ہے بشیرن، منتشرتن بین ید السحاب الحامل الممطر ومنهم من قرأ بشرا كقوله، معنی یہ ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں، بادلوں سے پہلے بادلوں کو لے کے بارش لانے والی، اور بعض علماء نے اس کو یعنی بشرن کے بجائے انہوں نے اس کو مبشرن یا بشیرن بھی پڑھا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتی، کیا معنی ہے؟ بین یدی المطر، بارش کے آنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں۔ اللہ اعلم۔